وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ بنی اسرائیل کی 56 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پہلے دن سے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورت ہے، اور ایک انفارمیشن کے لحاظ سے اس کے اندر آیات 111 اور اس کے رکوعات کی تعداد 12 ہے۔ آج کی آیت مبارکہ انہی مکی موضوعات میں، چونکہ شرک اور شرک کا رد کرنا یہ بہت بڑا موضوع ہے، تو آج کی آیات مبارکہ میں شرک کے اوپر گفتگو ہے، اور دوسرا آج کی ہماری نشست کا بڑا موضوع قیامت ہے، اور کہ قیامت کے احوال ہیں کیونکہ اہل مکہ ان کے بھی منکر ہیں، اور تیسرا آج کی ہماری نشست کا بڑا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا جو قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہے۔ اس کا جواب آیات میں دیا گیا کہ ان کے کہنے پر یہ قیامت کے انکار کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عذاب لے کے آنا ہے وہ لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی فرمائش کے باوجود ہم عذاب ان پر کیوں نہیں بھیجتے۔ یہ 3 آج کے ہمارے موضوعات ہیں، اور یہ تقریباً 10 آیات مبارکہ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ محبوب ان کو یہ فرما دیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ تو کسی چیز کی کوئی تکلیف ہٹانے کی یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کرنے کی ان کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ 2 نظریات تھے اہل مکہ کی عبادت کے۔ ایک وہ بتوں کی پوجا اس لیے بھی کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، پہلے ہم ان کو سجدہ کریں گے تو پھر اللہ ہمارے سجدے کو قبول کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو عبادت کا درمیان والا پہلو ہے، یہ ان کو قیامت والے دن بھی پکاریں گے تو جواب نہیں دیں گے، اور ویسے بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ محبوب کل کہہ دیجئے، یعنی اللہ اگر کہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے، اور اگر ہم اس کا محبت کے لحاظ سے ترجمہ کریں اور کہ حضور ہمیں فرما رہے ہیں تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ فرما دیجئے۔ کل محبوب فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم، ادعوا پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا زوم تھا، وہم تھا، گمان تھا، من دونہ اللہ کے علاوہ۔ آج قیامت والے دن بھی ان کو پکارو، وہ تمہارے کام آئے۔ دنیا میں جو ان کی عبادت کرتے تھے، محبوب ان کو کہیں کہ پکارو ان جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ فلا یملکون کشف الدر، فا کا معنی پاس، لا یملکون وہ ملکیت نہیں رکھتے، کشف الدر کشف کا معنی کھولنا، در کا معنی تکلیف، یہ تکلیف کو کھولنے اور تکلیف کو دور کرنے کا یہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے۔ اسی سے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المعجوب، تو کشف کا معنی ہے کھولنا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں کہ فقہا، محدثین اور صوفیاء نے اپنی اصطلاحات جو بنائی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں۔ مثلا فقہ کا لفظ، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جس کو ہم کہتے ہیں، فقہ کا لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور حدیث کا لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے، اجماع کا لفظ بھی، قیاس کا لفظ بھی، یہ ساری چیزیں قرآن مجید سے نکلی ہیں۔ یہ جو عموماً 6 کلمے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں لکھے ہیں، یہ ایگزیکٹ 6 کلمے کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کہیں اور۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے، بزرگوں نے اس لیے مرتب کر دیے کہ لوگ ہر زمانے میں دین سے دور رہتے ہیں، یہ ترتیب چلتی رہتی ہے۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں میں اس زمانے میں آیا ہوں جس زمانے میں لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ذرا کمپیریزن کریں آج کے دور کو اور اس دور کو، تو ہم سمجھتے ہیں وہ کتنا اعلیٰ دور تھا جس میں وہ آئے، لیکن حضور نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھا ہے جس زمانے میں میں آیا ہوں اس زمانے میں لوگ دین کا مذاق اڑاتے، لوگوں نے جاہل صوفیاء کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس زمانے میں بھی ہیں، حالانکہ پیدائش کا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں، اور آپ کا وصال ہے 465 ہجری میں، اور 470 میں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہے۔ ہر زمانے میں اصلی نقلی کا کاروبار چلتا رہا ہے، علماء کا ہو، صوفیاء کا ہو یا کسی اور کا ہو، لیکن ہر زمانے میں اہل اللہ اپنا فریضہ ادا کرتے رہے اپنی کتابیں لکھ کر۔
جمعے پہ میں نے گزارش کرنی تھی، ٹائم تھوڑا تھا، 4 کتابیں ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک قرآن و سنت تو ہر گھر کا ہمارا شعار ہے، وہ ضرور ہو ہمارے گھر میں، کشف المعجوب اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین، قاضی ایاز مالکی کی کتاب ہے الشفا، اور ہمارے برصغیر پاک و ہند کے محقق ہیں حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کی کتاب ہے مدارج النبوہ، یعنی دین کو آسان کر کے ترجمے کے ساتھ ہمارے مزاج اور ہماری زبان میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو جو اہل ثروت دوست ہیں یہ کتابیں خرید کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، کم از کم شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا زمانہ تقریباً کوئی آج سے 450 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور انڈیا میں ہی آپ کی پیدائش ہے، وہیں پر ہی آپ کا سارا گزران ہے، آپ کی کتاب ہے مدارج النبوہ۔ تو کشف الدر، قیامت والے دن کہا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں شرک کرتے تھے کہ آپ پکارو ان کو، وہ تو تمہاری کسی تکلیف کو ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس کو پھیرنے کا کوئی بہانہ اور طریقہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وہ تم سے پھیر دیں، کو بند لگا دیں، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، تمہاری تکلیف دور کر ہی نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ آیت بڑی الارمنگ آیت ہے ہر ایک کے لیے، وسیلے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ایک مفہوم سمجھ لیں کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے، اور جس وسیلے کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے وہ کون سا ہے، اور جس وسیلے کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں کہ تم اپنا سکتے ہو وہ وسیلہ کون سا ہے۔ وسیلہ منزل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ وسیلہ منزل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے سیکٹ ہیں وہ سب وسیلے پہ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، آج کے دور کی جو نام ہے، یہ سارے وسیلے پہ متفق ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وسیلہ بنے گا کون، اس میں اختلاف ہے۔ اب 3 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، وسیلہ منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے موجودہ جتنے سیکٹ ہیں وہ سارے وسیلے پر متفق ہیں، لیکن وسیلہ بنے گا کون سا اس میں اختلاف ہے۔ جس کے اوپر سارے متفق ہیں کہ یہ چیز وسیلہ بن سکتی ہے، پوری دنیا کے سارے لوگ، وہ ہیں نیک اعمال۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنی بھی دنیا میں سیکٹ ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ وسیلہ جائز ہے اور نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ جیسے وہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 بندے سفر پہ گئے تو کہیں راستے میں جو ہے وہ آندھی طوفان آ گیا، انہوں نے غار میں پناہ لی تو غار کا دروازہ بند ہو گیا، وہاں انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا۔ وہ وسیلہ کیا تھا، کوئی ہے یاد؟ تینوں نے اپنی 5ویں 6ٹھی کی کتاب میں تھا، جی مجھے یاد ہے آج تک، چھوٹی کتاب کہ انہوں نے دعائیں کی، اللہ میرے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو جب آیا تو میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں جب دودھ لے کر آیا تو میری ماں سو گئی، میں ساری رات پیالہ لے کے کھڑا رہا، تو صبح جب میں اٹھا تو میں نے ماں کی خدمت میں دودھ پیش کیا، انہوں نے کہا بیٹا تم سو جاتے یا مجھے اٹھا دیتے، تو اس بندے نے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا کہ اللہ میں غار میں پھنس گیا ہوں، اگر میرا وہ عمل جو میرے والدین کی خدمت والا تھا تجھے پسند ہے تو غار کے منہ سے جو یہ چٹان ہے اس کو دور فرما دے۔ تو حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ تم سے پہلی امتوں میں ایک گروہ تھا ایسا جو نکلا تھا، تو اللہ نے چٹان کو تھوڑا سا، چٹان کے منہ سے جو وہ تھی چٹان غار کے منہ سے، اس کو تھوڑا سا دور کر دیا۔ دوسرا بندہ اپنا وسیلہ پیش کرتا ہے کہ اللہ میری یہ کزن تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے پاس آئی، میں نے اسے اپنی شیطانی جو خواہش ہے پوری کرنے کا کہا تو وہ مان گئی، جب میں اس کے قریب گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے اللہ تیری رضا کے لیے اس کو چھوڑ دی، اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو پھر اللہ اس غار کے منہ سے یہ چٹان دور فرما دے۔ اور تیسرا بندہ یہ کہتا ہے اللہ میرے پاس ایک بندہ کام کرنے آیا تھا، میں اس کی مزدوری نہیں دے سکا تھا، تو اس کی مزدوری جو ہے اس سے میں نے کوئی بکری خریدی، کوئی جانور خریدا، وہ پھر بھی نہ آیا، وہ بکری سے بکریاں بن گئیں، آخر ایک دفعہ وہ آیا گزرتے ہوئے تو اس نے کہا میری مزدوری باقی ہے، تو میں نے وہ ساری اس کو دے دی۔ وہ کہتا ہے جی میری مزدوری تو اتنی بنتی نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ تیری مزدوری سے یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، یہ سارا کچھ دے رہا ہے، تو اللہ اگر یہ عمل میرا پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو چٹان جو ہے وہ غار کے منہ سے لڑھک گئی
اور وہ تینوں آزاد ہو کے چلے گئے. یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. اور حضور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ بھی ہوتے تھے. تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں تینوں لوگوں نے اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو اس حد تک سارے متفق ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ اللہ کے حضور جائز ہے. یعنی کہ کوئی بندہ کوئی نام دے دیں، وہابی کہہ دیں، اہل حدیث کہہ لیں، دیوبندی کہہ لیں، بریلوی کہہ لیں، شیعہ، سب نیک عمل کے وسیلہ ہونے پہ متفق ہیں. دوسری بات رہ گئی شخصیت وسیلہ بن سکتی ہے یا نہیں. اصل مسئلہ یہ، اچھا دعا بھی وسیلہ بن سکتی ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے. نیک عمل بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، کوئی نیک بندہ دعا کرے تب بھی وسیلہ بن سکتا ہے. اس کے اوپر بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1010 1010. اس کو بلکہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. وسیلے کے اوپر صحیح بخاری کی جدید نمبرنگ کے اعتبار سے حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1010 1010. وسیلہ کیا ہے ذرا سنیں. ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، بارشیں ختم ہو گئیں، سرسبز و شادابی ختم ہو گئی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کا وسیلہ جو ہے وہ پکڑا. دعا کیا کی؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وسیلے کے الفاظ کیا ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں؟ اے اللہ، پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، اور آج آپ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جو ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمانے کے لیے دعا کریں. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت عباس، اب اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں، پس اے اللہ ان کی دعا قبول فرما اور ہم پر بارش نازل فرما. تو بارش نازل ہو گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی نیک بندہ اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے یا ہم اس کے پاس جا کے دعا کروائیں تو یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بارشیں ہیں وہ نازل فرما دیتا ہے. حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کی موجودگی میں دعا کس سے کرواتے تھے؟ تیرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے. اب وہ دنیا میں نہیں ہے، وصال فرما گئے، دنیا سے چلے گئے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. میں وہی الفاظ پڑھ دیتا ہوں. اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتسکینا و انا نتوسل الیک بام نبینا فسکنا قال فیسکون. راوی کہتے ہیں پھر بارشیں ہو جایا کرتی تھی. اب اختلاف یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، کیا اس کی قبر، کیا اس کا مزار، کیا وہ وسیلہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ اصل امت کے درمیان جو وسیلے کا اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے. لیکن اگر کوئی کسی ذات کو، کسی قبر کو، کسی پیر کو مستقل بے ذات نہیں سمجھتا کہ یہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ بھی، میرا رسول بھی، اور یہ اپنی طاقت میں اتنی طاقت رکھتا ہے ذات میں جتنی اللہ رکھتا ہے، تو پھر کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی نیک عمل کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ کوئی پیر، کوئی بڑا بزرگ وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بطور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اس سے دعا کرواتے ہیں تو یہ اہل سنت کا مشرب ہے. کیوں؟ کہ ہم اس کو اللہ نہیں سمجھتے. جتنی اللہ کی طاقت ہے اتنی ہی طاقت والا ہم اس کو نہیں سمجھتے. وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نیک ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی کچھ کروا سکتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک کنفیوژن ہے میرا، چونکہ ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی سارا اہل حدیث دیوبندی ٹیچروں کے ساتھ بھی ہے اور اہل حدیث دیوبندی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی ہے. تو جب باتیں کرنے کا موقع ملا تو صرف میں سمجھتا ہوں تھوڑی تھوڑی کنفیوژن ہے. یعنی اتفاق ہے ہر ایک کا ان باتوں پر، لیکن بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا مولویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے بندے کے پاس نہیں بیٹھتا، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں دشمنی رہتی ہے. علم غیب کا مسئلہ ہو یا یہ وسیلے کا مسئلہ ہو، اگر علماء قریب آ جائیں تو شاید جو کنفیوژن ہے وہ ہماری دور ہو سکتی ہیں. کم از کم اس بات پہ اتفاق ہے کہ وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے، اور یہ ہر مسلک کی بات ہے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے. دعا کریں، نیک بندے کے پاس جائیں. حضرت عمر کے زمانے میں لوگ کہاں گئے؟ حضرت عباس کی بارگاہ میں. حضرت عباس حضور کے کیا ہیں؟ چچا ہیں. تو بارش کی دعا کروائی ہے، ان کو اللہ کے حضور وسیلہ بنایا ہے، تو اللہ نے بارشیں نازل فرما دی. لہذا کنفیوژن جو ہیں وہ صرف نہ علم ہونے کی وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا، اس آیت میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ ہوا یہ کہ جو فرشتے اور جنات تھے
ان کی پوجا کرتے تھے مورتیاں بنا کر اہل مکہ. کیونکہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے کہ فرشتوں کو اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹیاں. یعنی اللہ کے بڑے قریب ہیں, اللہ بڑی شفقت کرتا ہے ان پہ, ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, پھر وہ وہی لے کر آتے ہیں, تو یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو, یہ فرشتے اور یہ جنات مورتیوں کی شکل, یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. فرشتوں کو اللہ کی رضا چاہیے یا نہیں؟ تو فرشتے خود اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں. تم ان کی عبادت میں لگے ہو, حالانکہ یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ اپنی عبادت ہے. فرشتے ہم وقت اپنی عبادت میں مصروف ہیں. لہٰذا اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اہل مکہ عبادت کن کی کرتے تھے؟ جنوں کی, اور ساتھ فرشتوں کی. یعنی شرک کی بدترین شکل تھی, مورتیاں بنا لی, یہ اللہ کے فرشتے ہیں, یہ جنات ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جن کی عبادت تم کرتے ہو, جن یا فرشتے, یہ تو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا خود تلاش کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی اللہ کی رضا چاہیے. تو تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑ گئے ہو, یہ تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے. اب ذرا سنیں اس آیت کو. اولئک الذین یدعون, اولئک الذین, یہ لوگ, الذین یدعون, جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں. اچھا, ان کا اپنا حال کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کی عبادت ہو, جنات کی عبادت ہو, یا کسی ایسی چیز کی, یہ وہ ہیں الذین یدعون, جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں. یہ خود کہاں کھڑے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ, یبتغون, یہ چاہتے ہیں, الی ربہم, اپنے رب تک پہنچنے کے لیے, الوسیلہ تھا, یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تک پہنچنے کا کیا چاہیے؟ وسیلہ چاہیے. جنات کو بھی اللہ تک پہنچنے کا کیا چاہیے؟ وسیلہ چاہیے. تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہہ کر مورتیاں بنا کر پوجتے ہو, یا جن جنات کی تم عبادت کرتے ہو مورتیاں بنا کر, کیونکہ جن بڑا ہیوی اور دیو ہیکل ہوتا ہے, تو ان کو تو خود اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کیا چاہیے؟ وسیلہ چاہیے. تو تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑ گئے. ایہم اقرب, کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے قریب تر ہے, یہ ان کو بھی وسیلہ درکار ہے کہ اللہ کے حضور قریب تر کون ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, اور جن کے آگے تم اپنے سر جھکاتے ہو مورتیاں بنا کر فرشتوں اور جنوں کی, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, واو کا معنی, اور یرجون, وہ رجا رکھتے ہیں, وہ امید رکھتے ہیں, رحمتہ, اللہ کی رحمت کی. اور تم ان کی عبادت کرتے ہو, حالانکہ انہیں خود اللہ کی کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے, اور تم مورتیاں بنا کر ان کی عبادت میں لگ گئے ہو. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, واو کا معنی, اور یخافون, وہ خوف رکھتے ہیں, عذابہ, کون؟ وہ جو فرشتے اور جنات کی مورتیاں تم نے بنائی ہیں, اور وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ طلب کرتے ہیں, ان کو خود اللہ کی رحمت چاہیے, ان کو خود اللہ کی جو عذاب ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں, اور تم ان کی عبادت کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. ان عذاب ربک کان محظورا, ان بے شک عذاب ربک, آپ کے رب کا جو عذاب ہے, کان محظورا, وہ ایسا عذاب ہے کہ جو ڈرنے والا ہے, دور ہونے والا ہے, اس سے دور ہونے کی کوشش کیا کرو. کہتے ہیں نا حذر, الحذر والامان, دور ہونا, محفوظ رہنا. تو کان محظورا, اس سے پناہی مانگنی چاہیے. جو اللہ کا عذاب ہے وہ بڑے جو ہے وہ ڈرنے اور ڈرانے والی چیز ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی جی؟ اب آپ اگر کوئی پوچھے کہ وسیلہ جائز ہے یا ناجائز, تو کیا کہیں گے؟ ساری امت کا اتفاق ہے. اگر کسی دیوبندی اہل حدیث کو نہیں پتا تو وہ صرف اس کی جہالت ہے, ورنہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. یہ 14 صدیوں میں امت کا اتفاق ہے. لیکن اب کیٹیگرائزیشن ہے, دعا بھی وسیلہ بن سکتی ہے, نیک عمل بھی وسیلہ بن سکتے ہیں, نیک شخصیت بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ. اگر کوئی پوچھے شخصیت کہاں لکھی ہے, تو نمبر کیا ہے؟ 10. بے شک گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 1010, آپ کو حضرت عباس, حضرت عمر والی حدیث مبارکہ نظر آ جائے. تو تھوڑا سا قریب ہونے کی ضرورت ہے. ہم سارے اللہ کی توحید کے قائل ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھتا ہو. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہمارے ہاں کوئی ولی, کوئی داتا گنج بخش علی اجویری, کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ہم ان کو اپنا اللہ نہیں مانتے. ہم صرف اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے. ہم تو رسول اللہ کو بھی, خان قادری صاحب کی تقریر کا موضوع کیا تھا کہ حضور کیا ہیں؟ بندے ہیں. یعنی ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. تو حضور نے بھی اپنے لیے کون سا ٹائٹل پسند کیا ہے کہ اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار, تو میں سمجھوں گا مجھے کامیابی مل گئی ہے. تو حضور وہ بندے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ بندے ہیں. حضور سب سے پہلے بشر ہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد حضور کی پھر مقام ہے اللہ کے حضور. حضور نور ہیں, حضور لائٹ ہیں, حضور کی وجہ سے کفر
مٹا، حضور کی وجہ سے شرک مٹا، حضور نے پوری دنیا میں نور پھیلایا، تو آپ کے ذکر سے ہمارے قلوب بھی منور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی محبت والی باتیں ہیں، اور ان کو محبت کے انداز میں ہی سمجھا جائے تو ہمارا عقیدہ کھل سکتا ہے۔ اب آگیا جی آخرت والا معاملہ، میں سمجھتا ہوں میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ اور کروں، یہ مشکل آیت مبارکہ ہے۔ جن لوگوں کی پوجا اے اہل مکہ تم مورتیاں بنا کر کرتے ہو، اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے تو پھر کون راضی ہوگا ہم سے؟ اللہ۔ یا جو جنات ہیں جو بڑے بڑے تمہارے کام کریں، کیونکہ جنات کا کنسیپٹ حضرت داؤد سلیمان کے دور میں بھی تھا۔ مسجد اقصی کس نے بنائی ہے؟ جنہوں نے بنائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دسترس تھی جنات پہ، تو آپ ان کو حکم دیتے مسجد اقصی اتنی بڑی تعمیر ہوئی، تو جنات بڑے کام کرتے تھے۔ اہل مکہ کا عقیدہ کمزور ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمیں کس کے قریب کر دیں گے، تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مورتیاں بنائیں، ان مورتیوں کی عبادت کرنے لگے کہ یہ ہمیں اللہ کے حضور پہنچائیں۔ اللہ فرما رہا ہے جن ہوں یا فرشتے ہوں، یہ خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے محتاج ہیں، اور وہ کیا وسیلہ ہے؟ اللہ کے حضور سر جھکانا، عبادت کرنا، دعائیں مانگنا۔ چہ جائے کہ تم خود بندے بنتے، تم نے اللہ کے بندوں کو ہی اللہ بنا کر ان کی بارگاہ میں ان کی عبادت شروع کر دی ہے، یہ تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور ترجمہ کر لیں، اولئک الذین یدعون، جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، اولئک یہ لوگ، الذین یدعون جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یبتغون وہ چاہتے ہیں، الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، الوسیلۃ وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ چاہتے ہیں۔ ایہم اقرب، ان کے وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ کا زیادہ قریب ہے، ہم وہ کام کریں۔ بھائی نماز پسند ہے، زکوٰۃ پسند ہے، صدقہ پسند ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا پسند ہے، ایہم اقرب، اللہ کو کیا پسند ہے؟ کیا چیز ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے؟ وہ تو خود اس بات کے متلاشی ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کی عبادت کرو، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ خود ڈرتے ہیں، تم ان کے حضور جا کے سجدے کرتے ہو۔ ان عذاب ربک کان مخذورا، اور اس کے بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ بڑے ڈرنے والی چیز ہے، بڑے ڈرانے والی چیز ہے۔ اس لیے اہل سنت کا جو اپنا عقیدہ ہے 14 صدیوں سے، ہم اس پہ قائم رہیں، اور سب ایک کے لیے محبت کی دعوت ہے۔ اب آگیا جی تذکرہ قیامت کا، جو قیامت کے احوال ہیں۔ اللہ فرما رہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامہ او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ کوئی بستی اور قریہ ایسا نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا إِلَّا مگر نحن ہم مُهْلِكُوهَا اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل مکہ کہتے جی اگر یہ قیامت آنی ہے، یہ سارا زمین پہاڑ برباد ہونے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، جب پہاڑ روئی بن جائیں گے اور ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کی ریکوائرمنٹ پہ کہ یہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ جو لے کے آنا ہے، اللہ فرما رہے ہم لا سکتے ہیں، ہم کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ ان کے پہلے بھی عذاب کے طلبگار تھے اور انہیں عذاب آیا تھا، پھر وہ ہدایت سے محروم ہو گئے تھے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے بھی ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس بستی کو برباد کر دیں، یا برباد نہ کریں تو او معذبوها عذابا شدیدا، او معذبوها یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہوں عذابا شدیدا شدیدا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ مستورا سطر سطر کرنا، لکھنا، سطر عربی زبان کا لفظ ہے جن کو ہم لائنیں اور لکیریں کہتے ہیں، یہ سطر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک اور عربی زبان کا لفظ پڑھا تھا جو اردو میں مشہور ہے، نشر کرنا۔ وہ نشر کیا تھا کہ جو بندہ بولتا ہے قیامت والے دن تمہاری کتاب کیا ہو جائے گی؟ نشر ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے ایک اور لفظ پڑھا عربی کا جو اردو میں معروف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سطر ہے جن کو ہم سطریں کہتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ جو معاملہ ہے سارے کا سارا یہ کتاب اور لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے۔ اے اہل مکہ اگر تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ تمہیں عذاب مل آ جائے تو پھر تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہدایت تمہیں نہیں ملے گی، ایسے ہی جیسے تم سے پہلے حضرت صالح کی قوم کو ہدایت نہیں ملی تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ حضرت صالح کی قوم نے کیا ریکوائرمنٹ کی کہ اونٹنی نکل آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اونٹنی نکل آئی،
لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو اگر تمہاری ریکوائرمنٹ کے بعد کوئی چیز آ گئی اہل مکہ اور تم نے اس کو قبول نہ کیا تو لا محالہ تم پہ کیا آئے گا؟ عذاب. تو کیوں اپنے عذاب کو تم خود دعوت دیتے ہو؟ بس ایک آیت پڑھ لے مثال، پھر ہم آگے چلیں گے اگلے سیشن میں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. وما منعنا، واو کا من، اور ما منعنا، ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہے، ہمارے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیات، اپنی نشانیاں. نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے قوم عاد پہ بھیجیں، قوم سمود پہ بھیجیں، کہیں اونٹنی نکل رہی ہے، کہیں کشتی بن رہی ہے، تو کہیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہو رہے ہیں. ہمارے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم نشانیاں اللہ کی بھیجیں، مگر کیوں نہیں بھیجتے؟ الا ان کذب بها الاولون. یہ ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے، الا مگر، ان کے، کذب جھٹلا دیا، بہا ان نشانیوں کو، الاولون پہلوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، محبوب یہ بھی جھٹلا دیں گے. پھر چھوٹی سی مثال بیان کر دی، وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. وَآتَيْنَا، واو کا معنی، اور آتینا، ہم نے عطا کی، سمودا، قوم سمود کو، النَّاقَةَ، اونٹنی، مبصرہ، اپنے معجزے اور اپنی نشانی کے طور پر، یعنی روشن دلیل. مبصرہ، روشن دلیل ہم نے بھیجی قوم سمود کے پاس، لیکن فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے یہاں بھی ظلم کی انتہا کر دی، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اللہ کی اس نشانی کو مانا نہیں، نبی کے معجزے کو مانا نہیں، انہوں نے ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. وَمَا نُرْسِلُ، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں، بالآیات، اپنی نشانیاں، الا تخویفا، مگر صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے. تو اس پوری آیت کا اب ایک سیاق و سباق، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ آپ کے پاس آ جانا چاہیے کہ اہل مکہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آنا ہے وہ لے آؤ. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم ان کے کہنے پر لا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے لیے خود دائرہ تنگ کر رہے ہیں. جب آ جائے گا اور انہوں نے نافرمانی کر دی تو پھر پورا مکہ اور اہل مکہ برباد ہو جائیں گے. ہم نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے اندر خوف رہے، اور جو کچھ آنا ہے وہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور اللہ لوح محفوظ کو بھی تبدیل کر لیتا ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا بھی مٹا دیتا ہے. وہ مٹاتا کس سے ہے؟ کسی ہمارے نیک عمل سے بھی مٹا دیتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جا کر دعا کروانے سے بھی مٹا دیتا ہے. کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے پاس گئے تو 2 بیٹے ہو گئے، وہ بیٹے اللہ نے دیے، لوح محفوظ پہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اپنی مشیت کو تبدیل کر دیا. کیونکہ 2 باتیں ہیں، ایک اللہ کی رضا اور ایک اللہ کی مشیت. اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت. اگر اللہ کسی بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کی رضا نہیں ہوتی. وہ راضی نہیں ہوتا کہ میرا بندہ مشکل میں ڈلے. دیکھیں جی باپ اگر پنشمنٹ کرے بچے کی کسی بری عادت پہ تو اس کی رضا ہے یا مشیت ہوگی؟ اس کی مشیت ہے، وہ بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا نہیں ہے. دل اس کا اندر سے کھول رہا ہے. کبھی بچے کو آپ جھڑکتے ہیں تو بعد میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ یا ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، دل میں نرمی. یہ وہ کیفیت ہے کہ اللہ کی مشیت اور رضا اور ہے، اس کی مشیت اور رضا دونوں الگ کیفیتیں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. لیکن صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہوا تو. ہم تو چاہنے پہ معیار بناتے ہیں نا، تو اللہ کے نیک بندے اپنا معیار کیا بناتے ہیں؟ اللہ کے راضی ہونے کو. وہ ہم سے اوپر ہیں، ہم بی اے ہیں، وہ ایم اے ہیں. اس لیے جو ایم اے ہے اس کا علم زیادہ ہے، جو بی اے ہے اس کا علم تھوڑا ہے. اللہ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.